ویلکم بیک ٹو گلیدرس ایپیسوڈ 30۔ روحان کی گاڑی بہت دیر سے یونیورسٹی کے باہر ٹریفک میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ بار بار ہارن دے رہا تھا لیکن اتنی گہما گہمی تھی کہ کوئی کسی کی بات نہیں سن رہا تھا۔ کمال ہے، جب ہم حریم کو چھوڑنے آئے تھے تب تو اتنا رش نہیں تھا، روحان نے عرشیہ کی جانب حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پولیس کی گاڑیوں پر نظر پڑتے ہی روحان کو عجیب لگا تو اس نے پاس سے گزرتے ایک آدمی سے رش کی وجہ پوچھی۔ ایک لڑکی کو دروازے سے اغوا کر لیا ہے ایک گاڑی نے، آدمی یہ کہہ کر چلا گیا۔ اوہو، اللہ پاک اس لڑکی کی حفاظت کرے، اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کل بہت زیادہ ایسے کیسز سامنے آنے لگے ہیں۔ روحان نے یہ کہہ کر گاڑی آگے بڑھائی۔ پولیس کی گاڑیاں جاتے ہی رش ایک دم چھٹنے لگا۔ روحان نے یونیورسٹی کے اندر جا کر حریم کو فون ملایا۔ جب اس کا نمبر آف ملا تو وہ تھوڑا پریشان ہوا۔ پھر اس نے اورحان کو کال کی۔ اس کی حیرت کی انتہا تب ہوئی جب اورحان کا نمبر بھی آف ملا۔ اب کی بار وہ گاڑی سے اتر کر ان دونوں کو خود ڈھونڈنے لگا۔ ڈپارٹمنٹ تقریباً خالی ہی تھا تو اسے ڈھونڈنے میں زیادہ دقت نہیں ہو رہی تھی، لیکن ملتا تو وہ ہے نا جو موجود ہوتا ہے۔ وہ دونوں تو ڈپارٹمنٹ کیا یونیورسٹی میں بھی کہیں نہیں تھے۔ اب روحان نے وہاں کھڑے ایک دو لڑکیوں سے پوچھنا شروع کیا۔ سب نے ایک ہی جواب دیا کہ حریم تو یونیورسٹی سے چلی گئی تھی اور اورحان تو آیا ہی نہیں۔ روحان کے دل میں اب وسوسے آنے لگے تھے۔ پتہ نہیں کیوں بار بار اس کا دھیان اس لڑکی کی جانب جا رہا تھا جو کہ دروازے سے اغوا ہوئی تھی، لیکن پھر وہ اپنے دماغ میں اٹھتی ہر سوچ کو یہ کہہ کر جھٹک دیتا کہ نہیں نہیں، حریم وہ لڑکی نہیں ہو سکتی۔ ادھر عرشیہ کو پریشانی کی وجہ سے پینک اٹیک آنے لگے تھے۔ روحان نے فوراً ہی زاویار کو فون ملایا۔ زاویار 10 منٹ سے بھی کم عرصے میں یونیورسٹی پہنچ گیا تھا۔ جعفر شاہ اور باقی گھر والوں کو فی الحال اس سب کی اطلاع نہیں دی تھی۔ ہاں، زاویار پریشے کو اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ وجہ عرشیہ تھی جو کہ بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ اب وہ سب مل کر حریم اور اورحان کو ڈھونڈ رہے تھے۔ زنین اس لڑکے کو بھی جانتا تھا جس کے گھر اورحان تھا۔ اس نے اس سے بھی رابطہ کیا لیکن اس نے یہی بتایا کہ روحان کا فون آتے ہی اورحان چلا گیا تھا۔ زاویار نے پولیس کو بھی فون کر کے اس اغوا ہوئی لڑکی کے بارے میں پوچھا، جس پر پولیس کا کہنا تھا کہ ابھی تک کسی نے گمشدہ لڑکی کی کمپلینٹ نہیں درج کروائی، اس لیے اب تک پتہ نہیں چلا کہ وہ لڑکی کون تھی۔ کسی نے دیکھا نہیں اس لڑکی کو، کوئی تھا نہیں وہاں۔ زاویہ نے ایک ہاتھ سے فون پکڑا ہوا تھا جبکہ ایک ہاتھ اس کا کن پٹی پر موجود تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے سر میں شدید درد ہو رہا ہو۔ سر، کچھ بچے تھے جو یونیورسٹی سے گھر جا رہے تھے، لیکن ان میں سے ایک نے بھی اس لڑکی کو پہچانا نہیں تھا۔ شاید وہ اسے جانتے نہیں تھے، مقابل نے جواب دیا۔ کپڑوں کا رنگ، حلیہ بتایا کسی نے کچھ؟ زاویار کا دل اب ڈرنے لگا تھا۔ سر، لڑکی نے ہرے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور آنکھوں پر چشمہ تھا، مقابل کے کہتے ہی زاویار کے پیروں سے زمین کھسکنے لگی، لیکن اس نے اپنے دل کو یہ کہہ کر بہلایا کہ ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، ایک حریم ہی تھوڑی چشمہ پہنتی ہے۔ اب بس اسے حریم کے کپڑوں کے رنگ کو کنفرم کرنا تھا۔ اس کی نظریں روحان کو ڈھونڈنے لگیں۔ روحان، حریم نے کس رنگ کے کپڑے پہنے تھے؟ زاویار نے دور سے آتے روحان کو آواز لگا کر پوچھا۔ دل میں ایک ہی دعا تھی کہ ہرا رنگ مت کہنا۔ ہرے رنگ کے، روحان نے متلاشی نظریں ادھر ادھر کرتے بولا۔ زاویار کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا تھا، وہ اسی کی بہن تھی۔ جس بات کا دل کو اندیشہ تھا وہ سچ ہو کر سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ روحان زاویار کی حالت دیکھ کر ایک دم اس کی جانب بڑھ کر بولا۔ حریم مشکل میں ہے روحان، وہ اسے لے گئے، وہ ہماری حریم ہی تھی۔ زاویار نے اٹکتے اٹکتے کہا۔ نہیں، وہ یہی ہوگی، ہم ڈھونڈ رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے اورحان ہو اس کے ساتھ، وہ کسی کینٹین میں ہو، موبائل میں چارجنگ بھی ختم ہو سکتی ہے۔ روحان کے ہر اندیشے کا جواب اس کی زبان پر تھا۔ اور اورحان وہ کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے وہ حریم کے ساتھ ہو، کسی لڑکے کو نہیں دیکھا ان لوگوں نے، زنین نے کہا۔ نہیں، کسی لڑکے کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن اس کا موبائل بھی آف ہے۔ رکو میں پتہ لگاتا ہوں۔ زاویہ نے فون نکال کر کسی کو نمبر ملایا اور 2 نمبر ٹریس کرنے کے لیے دیے۔ ان نمبروں میں سے ایک نمبر حریم کا تھا جبکہ دوسرا نمبر اورحان کا۔ آپ کا کوئی بڑا نہیں ہے جس سے میں بات کر سکوں؟ دوسری جانب سے کوئی مردانہ آواز میں مخاطب تھا۔ ہیں پر ساتھ نہیں۔
یہ مسئلہ میرا ہے اور اس کا حل مجھے خود نکالنا ہے۔ آنیا نے ہمت جمع کرتے کہا۔ وہ بہت بہادر نہیں تھی، لیکن اب وہ جان گئی تھی کہ اسے اپنی لڑائی خود ہی لڑنی ہے۔ ہاں، وہ اپنے بڑوں کو اس سب کے بارے میں آگاہ ضرور کرے گی، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ کسی کا فیصلہ وہ خود پر لاگو نہیں کرے گی۔ اس سب میں بہت خرچہ ہوگا، کیا آپ کر لیں گی؟ فون کی دوسری جانب سے اس آدمی نے کہا۔ آپ فکر مت کریں، آنیا نے سرد انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں کاغذات بنوا کر آپ سے ملاقات کرتا ہوں، اس شخص نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ آنیا نے بھی فون بند کر دیا تھا اور اب وہ کھڑکی سے باہر درخت کی ٹہنی پر بیٹھی چڑیا کو پرسوچ انداز میں دیکھنے لگی۔ کتنی قید ہوں نا میں، اور تم کتنی آزاد۔ کہنے کو میں اپنے باپ کے گھر میں ہوں، میرا شوہر ایک کامیاب بزنس مین ہے، ہر طرف دولت ہے، پیسہ ہے، لیکن پھر بھی میں خوش نہیں، میں آزاد نہیں، کیونکہ احساس نہیں ہے۔ احساس نہ اس گھر میں نہ اس گھر میں۔ بابا کو فکر نہیں، ماما کو پرواہ نہیں، سکندر کی نظر میں میری اہمیت نہیں، لیکن اب آنیا خود کی فکر خود کرے گی، خود کی پرواہ بھی وہ خود ہی کرے گی، اور سب سے زیادہ اپنی ذات کو اہمیت دے گی۔ خود کے لیے میں خود کافی ہوں، مجھے کسی انسان کے احساس اور خیال کی اب کوئی ضرورت نہیں۔ آنیا نے اپنی آنکھ سے بہتا آنسو بے دردی سے پونچھتے ہوئے اس چڑیا سے کہا۔ ان دونوں کو یہاں سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے، فوراً ان دونوں کو ایک ایک انجیکشن لگا کر دوسری گاڑی میں ڈالو۔ ایک بندے نے جس کے عجیب بڑے بڑے بال تھے کمرے میں آ کر کہا، اور پھر گودام سے باہر چلا گیا۔ اس کے کہنے کے مطابق اورحان اور حریم کو انجیکشن لگایا گیا اور ایک گاڑی میں ڈال کر گاڑی کو گودام سے باہر لے گئے۔ وہاں ان کی موجودگی کے تمام ثبوت بھی مٹا دیے گئے تھے۔ مطلوبہ جگہ پر پہنچ کر ان آدمیوں نے ان دونوں کو ایک اندھیرے کمرے میں بند کیا اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ زاویہ نے اپنی پوری ٹیم بلوائی تھی، ہر کوئی حریم اور اورحان کی تلاش میں لگا ہوا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، لیکن کسی کو کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ سر، آپ نے جو نمبر دیے تھے ان کی لوکیشن معلوم ہو گئی ہے، ایک آدمی نے زاویار کے پاس آ کر کہا۔ زاویار فوراً ہی اس کی بتائی گئی لوکیشن کے لیے نکل گیا۔ اورحان اور حریم دونوں کے موبائل ایک ہی جگہ بند ہوئے ہیں۔ زاویار نے زنین سے کہا، اس کا مطلب وہ دونوں ساتھ ہیں؟ زنین نے تھکے تھکے انداز میں کہا، شاید، بس دعا کرو کہ وہ دونوں صحیح سلامت ہوں۔ زنین بھی زاویار کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ روحان کو زاویار نے پہلے ہی پریشے اور ارشیا کو گھر چھوڑنے بھیج دیا تھا۔ روحان کے گھر جاتے ہی گھر میں کوہرام مچ گیا۔ اس کی منحوسیت شروع ہو گئی۔ دیکھا، وہ آئے اور ان کے بچوں پر مصیبت آ گئی۔ کوثر شاہ غم و غصے کے ملے جلے تاثرات دیے کہہ رہی تھی۔ چپ کرو ابھی کوثر، ظفر شاہ نے غصے سے کہا اور کمرے سے نکل گئے۔ یا اللہ، میری بچی! کوثر شاہ کے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ ادھر سفید حویلی میں بھی سب پریشان ہو گئے تھے۔ اورحان کی غیر موجودگی سب کو ہی افسردہ کر گئی تھی۔ دونوں حویلیوں میں ایک بار پھر مشکل آئی تھی اور سب کے دل اس کا تعلق جعفر شاہ سے جوڑ رہے تھے۔ جعفر شاہ بھی بیچارے پریشان سے چپ چاپ کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی تو انہوں نے اپنی بیٹی کو صحیح سے دیکھا بھی نہیں تھا، اور اب وہ غائب تھی، مشکل میں تھی، اور وہ بے بس تھے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ سب ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، لیکن وہ ہر ایک کے منفی خیالات کو مکمل نظر انداز کیے اپنی بچی کے لیے دعا گو تھے۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ چپ چاپ اٹھے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ باہر ویسے بھی وہ کسی سے کیا بات کرتے، ایک باپ تھا جس سے تو وہ اپنی جوانی کے دنوں میں بھی بہت کم ہی کلام کرتے تھے، اور جس باپ کو وہ پیچھے چھوڑ کر گئے تھے اب تو وہ بھی ویسا نہیں رہا تھا۔ وہ خود اپنے اندر بہت کچھ سمیٹے خاموش سا ہو گیا تھا۔ ایک بھائی تھا جو شاید ان کی غیر موجودگی میں اکیلے پن کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ ان سے محبت کرتا تھا اور وہ محبت اس کی آنکھوں میں صاف نظر آتی تھی۔ اسے احساس بھی تھا اپنے بھائی کی تکلیف کا، لیکن شاید مصلحت کی چکی میں پس رہا تھا۔ وہ قبول اور مسترد کے بیچ میں کہیں پھنسا تھا۔ وہ مزید اس سے بات کر کے اسے اور پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دو بیٹے تھے جو کہ سخت اذیت میں تھے، لیکن کہاں تھے اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا۔ ایک بیٹی تھی جس کی پیدائش کا انہیں نہ جانے کتنا انتظار تھا، اور اب وہ کہاں تھی کسی کو خبر نہیں تھی۔ سوچوں میں محو وہ سیدھے واش روم گئے اور وضو کر کے باہر آئے۔ جائے نماز بچھا کر انہوں نے نماز ادا کی اور وہیں مصلی پر بیٹھ گئے۔ خالی آنکھیں سجدے کی جگہ کو بس تکے جا رہی تھی۔
یا اللہ پاک، میں کئی سال اپنوں سے دور رہا، میری بیوی چلی گئی، اپنے مجھ سے بدظن ہیں، میں نے آپ سے کوئی شکایت نہیں کی، میں آپ کی رضا میں راضی رہا اور ابھی بھی میں آپ کی رضا میں راضی ہوں، لیکن یا رب دعا تقدیر بدل دیتی ہے، آپ ہی کہتے ہیں مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ یا رب العالمین، میں آپ سے اپنی بیٹی اور اس بچے اورحان کی حفاظت مانگتا ہوں، میرے رب ان دونوں بچوں کی حفاظت فرما، مجھے یقین ہے اگر آپ نے ان کی حفاظت کی تو کوئی ان کو ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچا پائے گا، پھر وہ چاہے جہاں بھی ہو۔ میرے نصیب میں نہ جانے میری بیٹی سے دوبارہ ملنا کب لکھا ہو، لیکن میں چاہتا ہوں جب بھی وہ اور بچہ گھر واپس آئے وہ صحیح سلامت ہوں۔ جعفر شاہ کی آنکھیں ان کے دل میں اللہ سے جڑے عقیدے کی گواہ تھی، وہ رو نہیں رہے تھے، انہیں یقین تھا کہ اب ان کی عرضی جس دربار میں گئی ہے وہاں سے وہ نامنظور نہیں ہوگی۔ ایک باپ نے اپنی بیٹی اپنے رب کی حفاظت میں دے دی تھی، اب شک کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی۔ وہ پر امید ہوتے ہوئے مصلے سے اٹھے اور قرآن پاک کھول کر بیٹھ گئے۔ اللہ کی ذات سے امید باندھ کر اللہ والوں کو سکون کیسے ملتا ہے، کوئی جعفر شاہ کو دیکھ کر بآسانی معلوم کر سکتا تھا۔ کیا مطلب کہیں نہیں ہے؟ کہیں نہ کہیں تو ہوں گے نا وہ لوگ۔ زاویار غصے سے دہڑا، مسٹر زاویار یہ کس طرح بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ سرکاری ملازم ہے، آپ کے ذاتی ملازم نہیں جن سے آپ جیسا چاہے سلوک کریں۔ وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، دوپہر سے لگے ہوئے ہیں، جب کوئی سراغ نہیں ملے گا تو کیا کریں گے؟ زاویار کے سینئر نے اس کی بات سن لی تھی اور اب وہ اسے بالکل سرد لہجے میں کہہ رہے تھے۔ زاویار ان کے آتے ہی سیدھا کھڑا ہو گیا تھا، حالانکہ اس وقت اس کا دل کر رہا تھا کہ پوری دنیا کو تہس نہس کر کے اپنی بہن کو ڈھونڈ نکالے، لیکن مجبور تھا، جو کچھ کر سکتا تھا کر رہا تھا۔ بہتر ہوگا آپ گھر جا کر آرام کریں، کسی کو کچھ خبر ملے گی تو آپ کو اطلاع کر دیں گے، انہوں نے زاویار سے کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ زاویار ان کی باتیں سن کر تلملا گیا، دن ڈھل گیا تھا اور اسے ابھی تک اپنی بہن کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ ایک بھائی کے دل پر کیا بیت رہی تھی وہ کیسے سب کو بتاتا؟ بھائی چلے یہاں سے، زنین نے آ کر زاویار سے کہا۔ کہاں چلوں؟ زاویار نے خالی آنکھیں لیے کہا۔ گھر چلیں۔ زنین نے بہت ہمت جمع کرتے کہا، میری بہن آئی نہیں ہے اور میں گھر چلا جاؤں؟ وہ نہ جانے کہاں ہے، کیسی ہے، کس حال میں ہے، اور میں گھر جا کر آرام کروں؟ نہیں زنین، مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ زاویار کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ بھائی آپ چلیں پلیز، زنین نے بس اتنا کہا۔ تم چلے جاؤ، مجھے نہیں جانا۔ زاویار زنین کو ہٹاتے ہوئے آگے جانے لگا۔ ہم رات میں ویسے بھی اسے نہیں ڈھونڈ سکتے بھائی، ہم ہر جگہ تلاش کر چکے ہیں، کوئی ایک جگہ نہیں چھوڑی ہم نے، جب تک کوئی سراغ نہیں ملتا ہم اسے نہیں ڈھونڈ پائیں گے، اور سراغ کا پتہ لگانے کے لیے ہمیں ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ میرا دل بھی نہیں ہے گھر جانے کو، لیکن اس سب کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں حریم اور اورحان کو گھر لانا ہے، اور اس طرح ہم صرف تھک رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ زنین نے یہ کہہ کر زاویار کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ زاویار اس کے پیچھے شکستہ قدم لیے چلنے لگا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ کچھ دیر کے لیے اپنا سر پکڑے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کمرے کا اندھیرا الگ اس کے ذہن پر خوف طاری کر رہا تھا۔ جھماکے سے اسے دوپہر میں ہوا حادثہ یاد آیا کہ کیسے کوئی اسے کھینچ کر گاڑی میں بٹھا کر لے گیا تھا۔ وہ ڈرنے لگی تھی، ڈر کی وجہ سے اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے کہ تبھی کمرے میں لگا بلب ایک دم روشن ہو گیا۔ اس بلب کی روشنی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن کم سے کم حریم اپنے اطراف کی چیزیں دیکھ سکتی تھی۔ تبھی اس کی نظر ایک لڑکے پر پڑی جو کونے میں بے حال پڑا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اٹھ کر اس کے قریب آنے لگی۔ اس کا سر بری طرح گھوم رہا تھا، آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا آ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی آنکھیں کھول کر بند کر رہی تھی تاکہ سامنے کا منظر واضح ہو سکے۔ اس لڑکے کے پاس آ کر اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اورحان بھائی؟ اسے اورحان کے پاس بیٹھ کر اس کے کندھے کو ہلاتے ہوئے کہا۔ اورحان دوبارہ جب اس نے اورحان کو پکارا تو نہ جانے کیوں اس کے دل نے اسے بھائی کہنے سے روک دیا۔ اٹھیں۔ وہ اپنے آنسو پونچھتے اورحان کو جگانے لگی۔ اورحان آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولنے لگا تھا کہ تبھی ایک دم سے ہوش میں آتے اس نے حریم کی جانب بڑھ کر ایک ہاتھ سے حریم کا گلا اور دوسرے سے اس کا بازو کس کر پکڑا۔
شاید وہ بے ہوش ہونے سے پہلے اس آدمی کو اسی طرح پکڑنا چاہتا تھا، لیکن کچھ کر نہ سکا۔ تبھی اس کے ذہن میں یہ بات اٹکی رہ گئی۔ البتہ ڈری ہوئی حریم اورحان کی اس حرکت پر اور زیادہ ڈر گئی تھی۔ اورحان سختی سے حریم کو پکڑے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کا منظر بالکل دھندلا تھا۔ کچھ سیکنڈز بعد جب منظر تھوڑا صاف ہوا تو حریم کو اپنی مضبوط گرفت میں پا کر وہ ایک دم پیچھے ہٹا۔ سوری اورحان دیوار سے لگ کر بولا۔ پہلے ہی وہ پریشان تھا، اس پر اس کا حریم کو تکلیف پہنچا دینا اسے اور شرمندہ کرنے لگا۔ حریم کی سفید گردن پر اورحان کی انگلیاں چھپ گئی تھی۔ وہ اپنے گلے کو مسلتے خوفزدہ نظروں سے اورحان کو دیکھنے لگی۔ تم ٹھیک ہو؟ اورحان فکر مند ہوتے حریم سے پوچھنے لگا۔ حریم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے گلے کے ساتھ ساتھ اس کا ہاتھ بھی بری طرح درد کر رہا تھا۔ میں تمہارا پیچھا کر رہا تھا جب ان لوگوں نے حملہ کیا، میں سمجھا میرے آس پاس وہی لوگ ہیں، تبھی میں نے تمہیں چوٹ پہنچا دی، مجھے معاف کر دو، اورحان شرمندہ ہوتے کہہ رہا تھا۔ حریم کو اس کی وجہ سے تکلیف پہنچی تھی، اس وقت اس کے ذہن پر یہی سوار تھا۔ آپ میرے پیچھے کیسے؟ آپ تو یونیورسٹی نہیں آئے تھے؟ حریم نے اپنی گردن کو سہلاتے ہوئے اٹکتے اٹکتے کہا۔ وہ مجھے روحان بھائی نے کہا تھا، ان کا فون آیا تھا۔ اورحان کا سر مسلسل چکرا رہا تھا۔ اس سے آنکھیں کھولنا بھی جب محال ہونے لگا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ حریم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ مٹی سے اٹا چہرہ، ماتھے پر خون جو کہ شاید سر سے رس کر آ رہا تھا، بگڑا حلیہ۔ اورحان کو وہ آدمی بے ہوش کرنے کے بعد گھسیٹ کر لایا تھا، تبھی اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، کئی جگہ تو خون بھی لگا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ حریم نے فکر مند ہوتے کہا۔ اورحان حریم کی بات سن کر ایک دم ایک آنکھ کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ اب ٹھیک ہوں، اس نے اپنے دل میں کہا۔ حریم جو کہ خود خوفزدہ تھی، ڈری ہوئی تھی، اس کے باوجود حریم کو خود کے لیے فکر مند ہوتا دیکھ اسے عجیب سا سکون ملا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ حریم نروس ہوتے بولی۔ ٹھیک ہوں میں، بس درد ہو رہا ہے بہت جسم میں۔ اورحان نے اپنے کندھے کو پکڑتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ دونوں آپس میں بات کر ہی رہے تھے کہ ایک دم دروازہ کھلا اور اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ کرتے، ایک آدمی ایک ڈبہ رکھ کر فوراً کمرے سے باہر چلا گیا۔ اورحان نے حریم کو پیچھے کیا اور خود اس ڈبے کے پاس گیا۔ اس کے پیر پر چوٹیں لگی تھی، وہ صحیح طرح سے چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ ڈبہ کھولتے ہی اس کی آنکھوں نے جو دیکھا وہ اسے حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ ڈبے کے اندر کھانا، دوائی، ان دونوں کے لیے صاف کپڑے، پانی، سب موجود تھا۔ اورحان نے حریم کی جانب دیکھا اور اسے آگے آنے کا اشارہ کیا۔ کون ہیں یہ لوگ؟ حریم نے سامان دیکھ کر سوال کیا۔ پتہ نہیں، لیکن جو بھی ہیں ہمیں صحیح سلامت رکھنا چاہتے ہیں۔ اورحان سامان کو ہاتھ میں لے کر دیکھ رہا تھا۔ اگر کچھ ملا ہوا ہو تو؟ حریم نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا۔ اورحان نے کھانے کے پیک ڈبے ہاتھ میں لے کر کہا۔ کیوں؟ حریم کے چہرے پر ابھی بھی خوف تھا۔ دیکھو، کھانا اچھے ریسٹورنٹ کا ہے اور بالکل پیک ہے، یہی دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا۔ بسم اللہ پڑھ کر کھا لو، بھوکا مرنے سے تو بہتر ہے کچھ کھا کر مر جائیں۔ اورحان نے آگے بڑھ کر کھانا بڑھاتے ہوئے کہا۔ کھا لے پھر؟ حریم گھبراتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں صبح کا ناشتہ کیے ہوئے تھے اور اب نہ جانے کیا وقت ہو رہا تھا۔ ایک بات صاف تھی کہ رات ہو گئی تھی، لیکن کتنی رات ہوئی تھی اس کا اندازہ ان دونوں کو بھی نہیں تھا۔ حریم نے کھانا کھولا تو کھانے کو دیکھ اس کی بھوک میں اور اضافہ ہونے لگا۔ وہ دونوں ہی جلدی جلدی کھانے لگے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد اورحان نے دوائیں اٹھائیں۔ یہ لو، سر درد کی دوا کھا لو، اورحان نے حریم کی جانب پانی اور دوا بڑھاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ روئی پر دوا لگا کر اپنے زخم صاف کرنے لگا۔ ہاتھوں اور پیروں کے زخم صاف کرنے کے بعد وہ اپنے سر کا زخم صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بار بار تکلیف کی وجہ سے اس کا ہاتھ زخم سے ہٹ جاتا۔ تھوڑی دیر تو حریم اس کو یوں دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ میں صاف کر دیتی ہوں، حریم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، اورحان نے صاف انکار کیا۔ دے مجھے، حریم اس کے ہاتھ سے روئی تقریباً چھینتے ہوئے بولی۔ اب وہ اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی اور آہستہ آہستہ اس کے سر کا زخم صاف کر رہی تھی۔ زخم زیادہ گہرا نہیں تھا، یہ دیکھ کے اس کے دل کو سکون ملا تھا۔ وہ بہت اچھی طرح سے اپنے کام میں مگن تھی، جبکہ اورحان کو حریم کا ساتھ اچھا لگ رہا تھا۔ وہ جذبات جو اس نے اپنے دل کے کونے میں دبا دیے تھے وہ پھر سے ابھر رہے تھے۔
جس محبت سے اس نے منہ موڑ لیا تھا، جسے وہ بھولنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اس کے عین سامنے کھڑی تھی اور اسے اپنے ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ نہ جانے کہاں ہیں میرے بچے؟ تم خود کوشش کیوں نہیں کر رہے اویس؟ فرحان شاہ کو جب سے خبر ہوئی تھی کہ زاویار اور زنین گھر واپس آ گئے ہیں، وہ ایک پل چین سے نہیں بیٹھے تھے۔ بابا، میں چاہ کر بھی زاویار سے اچھا نہیں ڈھونڈ سکتا، پھر بھی آپ کی تسلی کے لیے میں کتنی بار ہو کر آیا ہوں۔ آپ اللہ سے اچھے کی امید لگائیں، انشاءاللہ وہ دونوں مل جائیں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا اورحان آخر ہے کہاں؟ حریم کو جب وہ لوگ لے کر گئے اورحان وہاں نہیں تھا، وہ اکیلی تھی، تو وہ کیسے غائب ہو گیا؟ فرقان شاہ اپنی سوچوں میں الجھے کہہ رہے تھے۔ بابا، روحان نے بتایا تو ہے کہ اس نے اورحان کو حریم کے پاس بھیجا تھا۔ ہو سکتا ہے اسے دیکھ لیا ہو سکتا ہے وہ اسے لے کر آ رہا ہو۔ اویس شاہ جو کہ خود بھی بہت پریشان تھے، اس وقت اپنی تمام تر پریشانی بالائے طاق رکھ کر فرحان شاہ کو سمجھانے میں لگے تھے۔ ہونے کو تو پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے، فرحان شاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ توبہ کریں بابا، اللہ نہ کرے۔ ثنا شاہ ان کی بات سن کر ایک دم بولی، اللہ نہ کرے، اب تو اللہ سے ہی امید ہے۔ فرحان شاہ پریشانی میں ادھر سے ادھر ٹہلے جا رہے تھے۔ کھانا کھا رہے ہیں کیا؟ پریشے نے زاویار سے پوچھا۔ میری بہن لاپتہ ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں کھانا کھا لوں؟ تمہاری تو دوست تھی نا وہ، کیا تمہیں ذرا اس کا خیال نہیں آ رہا؟ زاویار جو کہ پورا دن کراچی کا کونا کونا چھان کر ناکام گھر لوٹا تھا، پریشے کی بات سن کر الجھ کر بولا، صرف آپ کی بہن غائب نہیں ہوئی ہے، میرا بھائی بھی ہے اس کے ساتھ، اور رہی بات حریم کی تو وہ میری بھی بہن ہے۔ مجھے آپ سے کم تکلیف نہیں ہو رہی، لیکن میں اپنی تکلیف کی وجہ سے دوسروں کو دکھ نہیں دے رہی۔ پریشے جو کہ زاویار کو دیکھ کر خود کو سنبھالی تھی، زاویار کی سخت باتیں سن کر پھر رونا شروع ہو گئی تھی۔ سوری۔ زاویار کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے نرم لہجے میں کہا۔ پریشے نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس کمرے سے باہر چلی گئی۔ کہاں ہو تم دونوں؟ پریشے کے جاتے ہی زاویار نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے جھنجھلا کر کہا، مجھے تو کوئی اور ہی بات لگ رہی ہے۔ فاریہ جو کہ کوثر شاہ کے کمرے میں بیٹھی تھی، اپنے چہرے پر سنسنی طاری کیے بولی، مطلب؟ آنیہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، مجھے بھی بات کچھ اور ہی لگ رہی ہے۔ کوثر شاہ نے بھی فاریہ کی ہاں میں ہاں ملائی۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ یہاں کیا باتیں چل رہی ہیں؟ آنیہ نے آواز بلند کر کے پوچھا۔ تم رہنے دو، تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات، کوثر شاہ نے آنیہ کو سائڈ کرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ مجھے کیوں نہیں؟ آنیہ نے ناسمجھی سے کہا۔ ارے پاگل، کہیں وہ دونوں بھاگ تو نہیں گئے ایک دوسرے کے ساتھ؟ فاریہ نے اس انداز سے کہا جیسے کوئی راز افشا کر رہی ہے۔ توبہ توبہ، وہ کیوں بھاگنے لگے؟ کس طرح کی باتیں سوچ رہی ہیں آپ لوگ؟ وہ کیوں بھاگیں گے؟ آنیہ کو اپنے کانوں سے سنی ہوئی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ اس کی امی اور بہن اس طرح بھی سوچ سکتی ہیں، کیونکہ جعفر بھائی کے آنے کے بعد اب تو ان دو خاندانوں میں رشتہ ہوگا نہیں۔ چاچو کبھی جعفر بھائی کی بیٹی کو اس گھر کی بہو نہیں بنائیں گے، یہی سوچ کر وہ دونوں بھاگ گئے ہوں گے۔ کوثر شاہ نے کڑی سے کڑی جوڑ کر کہانی بنائی۔ ایسے مشکل دور میں بھی اللہ جانے آپ لوگوں کے دماغ اس طرح کیسے چل سکتے ہیں، مجھے تو حیرت ہے۔ اندازہ بھی ہے کہ کسی پاک دامن لڑکی پر بہتان لگانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آنیہ یہ کہہ کر کمرے سے چلی گئی۔ ہاں نا امی، صحیح بات تو کہہ رہی ہے آنیہ، ہمیں کیا معلوم کیا سچ ہے، بے وجہ ہم خود کو گناہگار کیوں کریں۔ فاریہ بھی یہ کہہ کر کمرے سے چلی گئی، جبکہ اس کے پیچھے کوثر شاہ گہری سوچ میں مبتلا ہو گئی۔ تم سو جاؤ سکون سے، میں جاگ رہا ہوں، اورحان نے حریم کو جاگتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ ہاں، آپ کے ساتھ ایک کمرے میں بند ہوں، انجانی جگہ، اور میں سو جاؤں؟ کبھی نہیں، حریم نے دل ہی دل میں کہا۔ گھبراؤ نہیں، میں ہوں نا، سو جاؤ، اورحان نے اس بار بہت آرام سے کہا، لہجے میں بہت نرمی تھی۔ نیند نہیں آ رہی، آئے گی تو سو جاؤں گی، حریم نے یہ کہہ کر بات کو ٹالا۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے نا؟ اورحان اپنی نظریں حریم پر ٹکائے بول رہا تھا۔ ایسی بات نہیں، حریم نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، اتنا گرا ہوا نہیں ہوں میں، کم سے کم تم مجھ پر بھروسہ تو کر ہی سکتی ہو۔ حریم اورحان کی بات سن کر ایک دم چونکی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، حریم نے جھجکتے ہوئے کہا، اور اس وقت اس قسم کے کسی ٹاپک کو چھیڑنا نہیں چاہتی تھی وہ۔
کیونکہ نہ تو یہاں کہیں چھپنے کی جگہ تھی اور نہ ہی راہ فرار۔ تو پھر سو جاؤ پلیز، اورحان نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ حریم اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے اور وجہ بھی اسے اچھے سے معلوم تھی۔ جسم پر لگی چوٹوں میں اب درد بڑھتا جا رہا تھا۔ اورحان کے منہ سے بے ساختہ آہ نکل آئی۔ درد ہو رہا ہے بہت؟ حریم نے فکر مندی سے پوچھا۔ اورحان نے آنکھیں کھول کر پل بھر کے لیے حریم کو دیکھا۔ وہ جس معصومیت سے اسے دیکھ کر پوچھ رہی تھی، اگر وہ اس کی محبت میں گرفتار نہیں بھی ہوتا تو بھی شاید اس وقت ہو جاتا۔ وہ چہرہ تھا ہی ایسا معصوم کہ کوئی دل کیوں نہ ہارے اس پر۔ آنکھوں میں فکر، وہ بھی آپ کے لیے۔ اگر اس کے 100 دل ہوتے تو وہ 100 بار اس لڑکی پر اپنا دل ہار بیٹھتا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، اورحان نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ حریم نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس وہ بھی آنکھیں بند کر کے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ خالی کمرے میں کوئی ایسی جگہ یا چیز نہیں تھی جہاں سویا جائے، اور اورحان کے سامنے اس سے زمین پر لیٹا نہیں جا رہا تھا۔ اسے عجیب لگ رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ کونے میں بیٹھنے کا اسے یہ فائدہ ہوا تھا کہ اس کے سر کو دوسری دیوار کا سہارا مل گیا تھا۔ تھکان تو اسے پہلے ہی بہت ہو رہی تھی، اوپر سے رات کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں تھوڑی ہی دیر میں خوابوں کی دنیا میں پرواز کر گئی۔ اورحان نے آنکھ کھول کر جب حریم کو بے خبر سویا ہوا پایا تو ایک پل کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ اسے صحیح سے لٹا دے، کیونکہ وہ بہت بری طرح سوئی ہوئی تھی۔ لیکن پھر اس نے اپنے دل میں اٹھتے خیالوں کو جھٹکا، کیونکہ اگر وہ جاگ جاتی تو نہ جانے کیا سمجھتی۔ خود کو اس معصوم چہرے کے سحر سے زبردستی آزاد کرتا۔ وہ سوچوں میں ڈوب گیا۔ اسے یہاں سے نکلنے کا انتظام کرنا تھا، لیکن کس طرح وہ نہیں جانتا تھا۔ ایک بار، بس ایک بار کوئی موقع میرے ہاتھ آ جائے۔ اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا۔ ایک آہ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلی، کیونکہ اس نے اپنا ہاتھ اپنے زخمی ہاتھ کو دے مارا تھا۔ اس کی چیخ نے حریم کی نیند میں خلل تو پیدا نہیں کیا کیا؟ یہ دیکھنے کے لیے اس نے پھر سے اس سوئے وجود کی جانب نظریں کی۔ اس بار وہ اپنے دل کو روک نہ سکا اور بس اپنے محبوب کو دیکھتا ہی چلا گیا۔ اس معصوم چہرے کو دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھ کب لگی اسے پتہ نہیں چلا۔ حریم، حریم، حریم کی آنکھ کھلی تو اورحان اس کا نام چیخ چیخ کر لے رہا تھا۔ حریم نے گھبرا کر ایک دم سیدھے ہوتے اورحان کو دیکھا۔ اورحان نیند میں حریم کا نام لے رہا تھا، سینے سے شرابور جیسے کوئی بھیانک خواب دیکھ رہا ہو۔ اس کے چہرے سے اس کے خوف کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ حریم جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ چھوڑو اسے، کون ہو تم؟ چھوڑو، خبردار جو اپنے گندے ہاتھ اسے لگائے تو۔ اورحان چلا رہا تھا، کبھی اس کا چہرہ اس کا غصہ دکھا رہا تھا، کبھی خوف۔ حریم پریشان ہوتے اسے جگانے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا ہوا آپ کو؟ میں یہ رہی۔ حریم نے اورحان کا ہاتھ پکڑ کر اسے جگانا چاہا، لیکن وہ جاگا نہیں، بس چلا چلا کر ایک دو جملے ہی بار بار دہرا رہا تھا۔ میں یہی ہوں، آپ خواب دیکھ رہے ہیں۔ اس بار اس نے اپنا ہاتھ اورحان کے گال پر لگایا۔ اس کا گال شعلے کی طرح جل رہا تھا۔ یا اللہ، ان کے ہاتھ تو ٹھنڈے ہیں، لیکن یہ سر اور گردن کیوں جل رہی ہے؟ حریم نے بیک وقت اپنا ہاتھ اس کی گردن اور ماتھے پر باری باری چھو کر بولا۔ وہ بری طرح گھبرانے لگی تھی۔ اورحان مسلسل بولے جا رہا تھا، شاید یہ سب بخار کے تیز ہونے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ حریم نے خود کو پہلے پرسکون کیا اور پھر ایک گہری سانس لے کر دوا کے ڈبے کے پاس گئی۔ ڈبے میں سے اس نے بخار کی دوا نکالی، جو سوٹ اس کے لیے آیا تھا اس کا دوپٹہ نکالا اور پانی لے کر تقریباً بھاگتے ہوئے اورحان کے پاس آئی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ پھر سے ڈبے کے پاس گئی اور وہاں سے تمام کپڑے اٹھائے اور ان کو گول کر کے ایک تکیے کی شکل دی اور اورحان کا سر بڑی احتیاط سے اس پر رکھ دیا۔ اب وہ پانی کو دوپٹے کے پلو پر ڈال کر اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پٹیاں رکھنے کے بعد اورحان پرسکون ہونا شروع ہو گیا تھا۔ دوا کھا لیں، حریم نے بہت دھیرے سے کہا۔ اورحان، جو کہ شاید غنودگی کی کیفیت میں تھا، بڑی مشکل سے حریم کے سہارے سے اٹھا اور دوا کھا کر واپس لیٹ گیا۔ وہ ایک بھاری بھرکم نوجوان تھا۔ حریم جیسے نازک لڑکی کے لیے اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا، پھر بھی وہ اس کے تمام کام کیے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ ایک بات صاف تھی کہ وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن شاید ابھی اسے اس بات کا احساس نہیں تھا۔ حریم، اورحان نے اٹکتے اٹکتے حریم کا نام لیا۔ جی،
حریم گھبراتے ہوئے ابھی بھی اس کے سر پر پٹیاں رکھ رہی تھی۔ تم میری محبت ہو حریم، اورحان نے اٹکتے اٹکتے کہا۔ حریم نے بس اتنا کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اورحان ابھی ہوش میں نہیں، تبھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ میں تمہیں خوش رکھنا چاہتا ہوں، اورحان پھر سے بولا۔ یہ جاگ تو نہیں رہے؟ حریم نے دل ہی دل میں کہا، اور پھر اورحان کا جائزہ لینے لگی۔ ان لوگوں نے میری دنیا مجھ سے چھیننے کی کوشش کی ہے، میں ان کے لیے اس زمین کو تنگ کر دوں گا۔ اب وہ پھر سے طیش میں آ رہا تھا، آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ شاید اس کی سوچیں تھی جو مسلسل اس کے ذہن میں ہلچل مچائے ہوئے تھی، اور بخار کی وجہ سے اس کا اپنے ذہن پر کوئی قابو نہیں رہا تھا، تو سارے خیالات زبان پر موجود ہوئے تھے۔ آپ آرام کریں۔ حریم کے لیے جب اس کے پاس رکنا محال ہوا تو وہ یہ کہہ کر اٹھی اور اپنی جگہ پر واپس آ گئی۔ نظریں ابھی بھی اورحان پر مرکوز تھی۔ انہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ اورحان مسلسل بے چین ہو رہا تھا۔ تم میری محبت ہو حریم، میری محبت قبول کیوں نہیں کرتی تم؟ اورحان مسلسل کہے جا رہا تھا۔ خاموش خالی کمرے میں بس اس کے الفاظ گونج رہے تھے۔ یا اللہ، یہ کب چپ ہوں گے؟ حریم اب اکتا گئی تھی۔ کوئی 100 دفعہ اس نے اس کے منہ سے اپنے لیے اظہار محبت سن لیا تھا۔ کہیں سے چڑیوں کی آواز آ رہی تھی۔ رات سے صبح ہو گئی تھی۔ مجال ہے جو اورحان کے اظہار محبت نے اسے ایک پل کے لیے بھی آنکھیں بند کرنے دی ہوں۔ بالآخر جب اس کی زبان تھک گئی تو وہ کئی گھنٹوں کے بعد چپ ہوا۔ اس کے چپ ہوتے ہی حریم نے دیوار سے ٹیک لگایا اور آنکھیں بند کرتے ہی سو گئی۔ تو یہ تھی ہماری ایپیسوڈ نمبر 30، جو کہ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس کا اظہار آپ کامنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور ہم ملتے ہیں نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک آپ اس کو سنیں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔